الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی. پہنچے نبی بلندی پر بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ایمان اور اسلام کی دو بنیادی اساس ہیں توحید اور رسالت. اللہ پر ایمان، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان، یہ اسلام اور ایمان کی بنیاد ہیں. اور اسی بنیادی حیثیت کو آشکارا کرنے کے لیے اور رسالت کو اپنے بندوں میں جتانے کے لیے مفسرین فرماتے ہیں چند جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کیے ہوئے احسان کو جتایا ہے. اس میں سے ایک جگہ سورہ آل عمران اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. سورہ آل عمران آیت نمبر 164. تو بنیادی مسلمان کا ایک بنیادی حصہ ہے اسلام کا رسالت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف لانا، اللہ کی بندگی کی طرف لانا. اس بنیادی مقصد کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی ہے. اس بعثت کے مقصد کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایمان والوں کے نزدیک کیا حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مفسر قرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان اور مومن کے لیے اپنا جاننا ضرور نہیں جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے۔ اعوذ باللہ، اگر وہ وجود پیغمبر سے قطع نظر کر لی جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی مومن کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی بعثت کے مقصد کو جاننا ایک مومن کے لیے اس کی اپنی ذات کے جاننے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں وجود پذیر ہوئے، تولد پذیر ہوئے، مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، تو آ کر آپ نے امت پر کیا احسانات کیے اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے آپ کے احسانات کیا ہے اس کو یاد رکھنا۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں، پوری انسانیت کے طرف سے نجاشی بادشاہ کے سامنے آپ نے جو جملے رکھے وہ قیامت تک کے آنے والے آخری بشر کی طرف سے بھی ایک احسان جتانا تھا، ایک بتانا تھا کہ کیا احسان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر مبعوث ہو کر اور رسول بن کر ہم پر کیا ہے۔ آپ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، پڑوسی سے برا سلوک کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایسا رسول بھیجا جن کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی سے ہم واقف ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم صرف ایک معبود کی پرستش کریں، اس کے علاوہ پتھر وغیرہ کہ وہ تمام بت جن کی ہم اور ہمارے آبا و اجداد پرستش کرتے تھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے کی، امانت داری کی، صلہ رحمی کی، پڑوسیوں سے حسن سلوک کی، حرام کاموں اور دوسرے کا خون بہانے سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی۔ انہوں نے ہمیں بدکاری سے، جھوٹی بات کرنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے سے روکا۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ کا حکم دیا۔ سنن احمد کی روایت ہے۔ یہ احسانات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور یہ احسان ہماری طرف سے بھی ہے۔ یہ ساری چیزوں میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث نہ ہوتے، آپ دنیا میں آ کر اگر اللہ کی پہچان بندوں کو نہ کراتے، اپنی امت کو نہ کراتے، تو ہم بھی کسی نہ کسی بت کی پرستش کرتے ہوتے، ہم بھی ان تمام برائیوں میں ملوث ہوئے ہوتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر سمجھایا، اللہ سے بندوں کی پہچان کرائی۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور صحیح عاشقی، صحیح محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن سمجھ کر، آپ کی تعلیمات کو اپنے دل و جان سے لگا کر، اس میں عملی طور پر اپنی زندگی کو برت کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا امتی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔
یہ ہے سچی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیتیں، بہت ساری وصیتیں ہیں، ان میں سے ایک وصیت آپ کے سامنے آج بتائی جا رہی ہے، امت اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اوصانی خلیلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِقْتَ وَلَا تَتْرُكُ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمُ الذِّمَّةُ وَلَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے۔ یہ وصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے 10 دنوں میں کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو مروت کے نام پہ، بھائی چارگی کے نام پہ، اپنا امیج بنانے کے نام پہ، لوگوں کی نگاہ میں عزت دار بنے رہنے کے نام پہ، جنہوں نے آرتیوں میں شرکت کی، نہ صرف شرکت کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے آرتی اتاری۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں؟ انہیں اس وصیت پر نظر کرنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کسی کا کہ کوئی کسی پر اتنا دباؤ ڈال دے کہ اس کو جلا ہی ڈالے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر ڈالے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ لیکن اس پر بھی کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ ایک اور بات چونکا دینے والی آپ کے کانوں میں گزار دی جائے۔ ابھی 2 دن پہلے اورنگ آباد ٹائمز میں ایک فتویٰ پڑھنے میں آیا، مفتی معیز صاحب امارت شریعہ مراٹھواڑے کے قاضی ہیں، آپ نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ جن لوگوں نے آرتیاں کی ہیں انہیں اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنا ضروری ہے، نکاح کی بھی تجدید کرنا ضروری ہے، دوبارہ نکاح پڑھانا پڑے گا، دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک اور اس کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہو سکتے دونوں بھی چیزیں، کہ آپ ایماندار رہ کر، ایمان والے رہ کر آرتی کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت، فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا اس پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہٹ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذمے میں نہیں رہتا۔ دیکھیے جلوس کے نام پر کتنی نمازیں ضائع کی جاتی ہیں، کتنی فرض نمازیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اور سال بھر میں وہ جو عاشقان رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سال بھر میں کتنی نمازوں کے پابند رہتے ہیں، کتنی فرض نمازیں جماعت کے اہتمام کے ساتھ ان کی ہوتی ہے۔ اس وصیت پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عاشقی، سچی محبت یہ ہے کہ آپ کی وصیت کو دل سے لگا کر، جیسے میرے باپ نے، میرے بھائی نے مجھے وصیت کی، آدمی اس کو پورا کرنے کے در پہ رہتا ہے کہ نہیں ان کی وصیت تھی۔ یہ تو وصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ کوئی بھی فرض نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ تیسری وصیت، تم شراب مت پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، کنجی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو شوقیہ یا لت کی وجہ سے نشہ استعمال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پارٹی میں جا رہے ہیں، کسی کا برتھ ڈے ہے، یوں ہی دل بول رہا ہے۔ تمام برائیوں کی کنجی اور جڑ کہا ہے شراب کو، اور وصیت ہے کہ مت پینا۔ عمل کیجئے اس پر کہ میرے نبی، میرے خلیل، میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ شراب مت پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی اور جڑ ہے۔ اس پر عمل کرے امت، ان 3 وصیتوں پر عمل کریں۔ اور رہی بات 12 ربیع الاول کی، 12 وفات جس کو کہتے ہیں،
اور کچھ لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں، گزشتہ کل ہی گزرا ہوا دن۔ کسی کی وفات کے دن خوشی منانے کا طریقہ کہاں پر آپ نے دیکھا ہے؟ گھر میں باپ کی میت رکھی ہوئی ہے اور وہی بندہ جس کے باپ کا انتقال ہوا ہے وہ ڈھول تاشے کے ساتھ بارات جنازے کو لے کر جا رہا ہے، آپ نے کہاں دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے یہ منظر؟ بیٹے کا جنازہ، بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا جاری کیا ہوا دیکھیے کتنا حساس معاملہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو اگر مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی تاریخ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے لیے ایک سبق آموز بات ہے کہ اگر آپ خوشی منانے جاؤ تو وفات آپ کو یاد آ جائے۔ تو معلوم ہو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جس دن پیدا ہوئے پیر کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنے کی تھی، پیر اور جمعرات۔ تو پیر کے دن روزہ رکھ کر آپ نے بتا دیا کہ خوشی تو نہیں ہو سکتی، روزہ رکھ کر بتا دیا خوشی تو نہیں ہو سکتی، اور آپ کا اسی تاریخ میں وصال ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خوشی تو نہیں ہو سکتی۔ اور کیسے امت خوشی منا سکتی ہے؟ احادیث مبارکہ پر غور کریں گے تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تعزیت کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، لیکن انہیں کسی پہلو قرار نہ تھا۔ ایک دن حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت و تسلی کے لیے حضرت سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، انس یہ تو بتاؤ تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد اقدس زمین کے سپرد کرو؟ یہ سن کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، غم و علم کا پیکر بندے ہوئے واپس آ گئے۔ تمام اہل سیر یعنی سیرت کی کتابیں لکھنے والے تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ متفق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب تک زندہ رہی ہنسنا ہی بھول گئی۔ یہ تھی محبت، یہ ہے عشق۔ میں نہیں کہہ رہا آپ کو کہ آپ روٹے بیٹھو، لیکن یہ کیا منظر کہ ایک بیٹی نے اپنے باپ کو کھویا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ تمام اہل سیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کے بعد ہنستا نہیں دیکھا۔ کیسے جشن منا سکتی ہے امت؟ کیسے ناچ گانا لگا سکتی ہے امت؟ کیسے مچل سکتی ہے امت جبکہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی نے بھی ہنستے نہیں دیکھا؟ اصل عاشقی ہے مقصد پر نظر ہو۔ میرے نبی کیوں دنیا میں تشریف لائے؟ کیا مقصد کے ساتھ آئے؟ کیا میسج لے کر آئے؟ کیا تعلیمات لے کر آئے؟ اس پر امت کا عمل ہو، اس پر جان نچھاور کی جائے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں بعثت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھ کر زندگی گزارنے والی بن جائیں۔ اللہ ہماری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات کو آراستہ و پاراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام باطل چیزوں سے، بے بنیاد باتوں سے کہ جن کا تاریخ سے، سیرت سے، شریعت سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ میری اور تمام امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔